بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ تین کی تفسیر کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں اس کو آپ لوگ میرے ساتھ، اور ایک ایک آیت کا الگ الگ لفظ بلفظ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ دیکھو والتین میں واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ اس کا کیا کیا ہے؟ قسم ہے انجیر کی۔ تین عربی میں انجیر کو کہتے ہیں، جو فروٹس میں آتی ہے، میووں میں، اور ہم اس کو کھاتے بھی ہیں۔ والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون وہی ہے جس کا تیل ہم استعمال کرتے ہیں، کھایا بھی جاتا ہے۔ جی ہاں۔ وطور سینین، اور طور پہاڑ کی۔ طور سے مراد ہے کوہ طور، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ سینین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ کوہ طور ہے، جس کو سینا کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ اس کا جگہ کا نام ہے سینا، جو سینا وادی والا ہے۔ جی ہاں، سینا۔ وہذا البلد کا ترجمہ اور اس شہر کی، ہادہ کا ترجمہ اس، البلد کا ترجمہ شہر، اور مراد ہے اس سے مکہ المکرمہ۔ الامین جو امن والا ہے، مکہ المکرمہ امن والا شہر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد کا ترجمہ بخدا، یعنی قسم ہے خدا کی۔ واقعہ یہ ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی میں، فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ احسن کہتے ہیں بہترین، بہترین، تقویم سانچے میں۔ ہم نے بخدا، واقعہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں۔ اب اس کی ہم تفصیل کے ساتھ کر لیں گے مختصر سی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم کا ترجمہ پھر، رددناہ، رددنا کا ترجمہ ہم نے لوٹا دیا، اس کو، اسفلا نیچے، سافلینا نچلوں میں، یعنی نچلوں میں بھی سب سے زیادہ نیچے ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ کا ترجمہ مگر، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لے، بار بار یہ الفاظ آئیں گے قرآن کریم کے اندر، ذہن میں رکھیں ترجمہ۔ وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات نیک کام، فلہم، فا کا ترجمہ تو، لہم ہے ان کے لیے، اجر بدلہ، غیر ممنون، غیر کا ترجمہ آتا ہے علاوہ، ترجمہ کریں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر کا ترجمہ نہ یا علاوہ، یہ سب یعنی جو ختم ہونے کے علاوہ ہے۔ تو ترجمہ اس کا اس لیے کیا کیا؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، ماں کا ترجمہ تو، ماں کا ترجمہ کیا چیز ہے؟ یکذبو کا ترجمہ جو جھوٹا بنا رہی ہے کا، تجھے،
बादू अब तक दीन बार बार आ चुका है, मालिक यौमिद्दीन, तो दीन कहते हैं बदले को, और मुराद से कयामत का जो तर्जुमा करें तो क्या चीज है जो तुझको अब तक झूठा बना रही है कयामत से, ठीक है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। लैसा का तर्जुमा क्या? लैसा का तर्जुमा नहीं है अल्लाह, अल्लाह बिअहकम सबसे बड़े हाकिम, अल हाकिमीना सब हाकिम, क्या अल्लाह ताला सबसे बड़े हाकिम नहीं है तमाम हाकिमों में? बेशक। यहाँ अभी ही इसको ज़हन में रखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि जो शख्स सूरह 3 की तिलावत करे और इस आयत पर पहुँचे अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़े हाकिम नहीं है, तो आप ये इरशाद फरमाते हैं उसको ये कहना चाहिए बला। क्या कहना चाहिए? बला। इसका मतलब होता है वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या तर्जुमा? क्यों नहीं। व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर गवाह हूँ, तो क्या कहना चाहिए? बला। व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। इसको आप लोग अपनी कापियों पर जाने से पहले नोट कर लेना, लिख लेना, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा कि क्यों नहीं और मैं इस पर गवाह हूँ। ये हदीस है बादात का, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आपने फरमाया कि जो इंसान इस सूरत को पढ़े और यहाँ तक पहुँचे तो उसे चाहिए कि वो ये पढ़े। जरा बतलाइए क्या लिखा हुआ है? बला क्यों नहीं और मैं इस पर गवाह हूँ। इसका तर्जुमा भी लिख ले, क्यों नहीं और मैं इस पर गवाह, इस पर गवाह, यानी ऐसा यकीनी है कि अल्लाह सब हाकिमों में बड़े हाकिम है और मैं इस पर गवाह हूँ, यानी मैं जानता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा हकीकत में है। देखिएगा इस सूरत का हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा तो कर लिया, मुख्तसर सी इसकी हम तफसीर समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर 4 चीज़ों की कसम खाई है। कितनी चीज़ों की? 4 चीज़ों की कसम। आप लोग बाद में लिख लेना, अभी इसको समझ लें। नंबर 1 इंजीर की कसम खाई। जो मेवे हैं उनमें इंजीर सबसे अच्छा मेवा इसलिए कहलाता है कि इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, तो इसलिए अल्लाह ने उसकी कसम खाई। नंबर 2 जैतून की कसम खाई। जैतून का दरख्त वो है जिसका कुरान करीम के अंदर जिक्र है और अल्लाह ने उसको शजरतुन मुबारका, बरकत वाला दरख्त कहा है। और जितनी भी चीजें ऐसी हैं जिनसे तेल निकलता है, वो तिल का तेल हो या किसी और चीज का तेल हो, उन तमाम चीजों में सबसे उम्दा चीज क्या है? इस पर बात नहीं करनी वरना इसी पर काफी देर बात हो जाएगी। जो माहिरीन हैं वो लिखते हैं कि जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में उसको यूज करते हैं, तो इससे बॉडी बहुत फिट रहती है, ताकत और तंदुरुस्ती आती है। आगे देखिएगा तीसरी चीज जिसकी अल्लाह ने कसम खाई वो है तूर पहाड़, जिसे हम कोहे तूर कहते हैं। इसी पहाड़ की क्यों कसम खाई? क्योंकि इस पहाड़ को ये शर्फ हासिल है कि इस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। और ये पहाड़ है कहाँ? सैना, जो जगह है वहाँ है। आगे देखिएगा नंबर 4 जिसकी कसम खाई वो क्या है? अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और इससे क्या मुराद है? मक्कतुल मुकर्रमा। जब इस सूरत को आप पढ़ें और इस आयत पर पहुंचे तो ज़हन में आना चाहिए कि इस अमन वाला शहर से क्या शहर मुराद होगा? तो इन 4 चीज़ों की अल्लाह ताला कसम खाकर ये इरशाद फरमाते हैं कि बखुदा वाक़िया ये है कि हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में ढाला। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। बेहतरीन सांचे में ढालने का मतलब मुफस्सिरीन ने ये लिखा है
کہ اللہ کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ نے انسان کو سب سے احسن بنایا، خوبصورت بنایا۔ انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی، یہ کتاب کا نام ہے، ذہن میں رکھیں گے نا، تفسیر کے لیے آتے ہیں تو کچھ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تفسیر قرطبی ایک معتبر تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن عربی کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان سے زیادہ حسین ہو۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ احسن کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنایا، وہ جانتا ہے چیزوں کو، قادر بھی بنایا، بہت سارے کاموں پر وہ قدرت رکھتا ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ کہیں اس چیز کو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ اور متکلم بھی اللہ نے انسان کو بنایا، وہ بولتا ہے، یعنی اپنی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے اس کو سمیع بنایا، یعنی دوسروں کی باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اللہ نے اس کو بصیر بھی بنایا، یعنی وہ دوسروں کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت اللہ نے اس کو دیکھنے کی دی ہے۔ وہ مدبر بھی ہے، یعنی چیزوں کا انتظام کرتا ہے، مینج کرتا ہے چیزوں کو۔ ہم نے کیا ہے کہ بھئی یہاں انشاءاللہ تفسیر کا نظام چلے گا، تو یہ سب مینجمنٹ۔ اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ نے اس کو حکمت والا بھی بنایا، کب کہاں کیا کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ابن عربی کہ یہ تمام صفات کون سی؟ سننا، دیکھنا، چیزوں کا انتظام کرنا، حکیم ہونا، بولنا، یہ سب کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفتوں میں کچھ صفتیں وہ ہیں جن کا کچھ اختیار اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھیں، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح چہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا انتظام کرنے پر قادر ہے اور ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو دکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے بھی ہیں، یعنی اس کے آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے متشابہات والا، جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کریں گے کبھی انشاءاللہ۔ تو میں نے یہ باتیں تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہی ہے۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان صفتوں میں کن چیزوں کا اختیار کیا ہے۔ تو انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں کیا ہے؟ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ اس پر ایک واقعہ اسی آیت کے ضمن میں معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان واقعتاً تمام مخلوقات میں سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ابو منصور نام کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بڑے قریبی لوگوں میں ایک درباری تھے جن کا نام تھا عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی، ان کے بڑے قریبی تھے خلیفہ صاحب کے۔ ایک دن کیا ہوا، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر۔ بہت محبت کرتے تھے بیوی سے، لیکن یہ جملہ کہہ بیٹھے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ پر 3 طلاق۔ اب بیوی یہ سننے کے بعد پردے میں چلی گئی کہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی۔ اب یہ ٹینشن میں آئے، بہت پریشان ہوئے، ذہنی طور سے بالکل ڈسٹرب۔ اگلے دن جب یہ دربار میں پہنچے تو چہرے سے ان کے وہی ٹینشنیں ظاہر ہو رہی تھی۔ خلیفہ منصور نے ان کو بلایا، چونکہ بڑے قریبی درباری تھے ان کے، کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے۔ انہوں نے بتلایا
کہ دراصل ایسے ہوا، چونکہ آپ جانتے ہیں حدیث ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 چیزیں وہ ہیں جن میں حقیقت اور مذاق سب برابر ہے، ان میں ایک طلاق بھی ہے۔ آدمی اگر مذاق میں بھی بیوی کو کہہ دے طلاق تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے تو خلیفہ منصور نے علاقے کے علماء کو بلایا، ان سے مسئلہ معلوم کیا، سب نے یہی کہا کہ طلاق تو واقع ہو چکی ہے۔ اب دربار میں جس وقت علماء کا مجمع تھا، فقہا آئے ہوئے تھے اس مسئلے پر گفتگو کے لیے، ایک صاحب تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے بجائے کچھ کہنے کے پہلے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ خلیفہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی پر طلاق واقع نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا وائف کو اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو انت طالق ثلاثا، تجھ پر 3 طلاق۔ تو طلاق تو جب پڑے گی جب یہ چاند سے خوبصورت نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، تو یہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق واقع نہیں۔ تو اس واقعے سے اور کھل کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ کوئی حدیث کا نہیں ہے، خلیفہ وقت کا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ذکر کیا کہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت مخلوق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو پستی والوں میں سب سے زیادہ، یعنی نچلے لوگوں میں بھی سب سے زیادہ نیچے لوٹا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں ہی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ تفسیر کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ دراصل انسان جب جوان ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو وہ خوبصورت سا لگتا ہے، لیکن جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، یعنی جب وہ بڑھاپے کی طرف چلنے لگتا ہے، تو انسان کی خوبصورتی ختم ہونے لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، چہرے پر مرجھائیاں پڑ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور کسی کا کام تو کیا کرتا، خود اپنا نہیں کر پاتا، دوسروں پر ڈیپینڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف چلنے لگتا ہے تو وہ انسانوں میں جانوروں میں بھی سب سے زیادہ نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا کہ آپ جانور کو دیکھتے ہیں، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد میں بھی اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کی ہڈیاں بھی بکتی ہیں، اس کا گوشت بھی بکتا ہے، کھاتے ہیں لوگ، اس کی کھال بھی کام میں آتی ہے۔ اب تو اس کے کھر، سینگ، تمام چیزیں استعمال میں آتی ہیں، ان چیزوں کو لوگ اپنے فائدے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انسان تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، انہوں نے وضاحت کی کہ جب انسان زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ بتلائیے، ہمارے یہاں اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھتے کہ گھر والے بھی، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ تو اپنے بڑوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کہ اس سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی گھن کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ اگر بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنی طہارت بھی نہ لے سکتے ہوں، پیشاب پخانہ بھی بستر پہ کرنے لگتے ہیں، گھر کے لوگ ان سے گھن کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ٹاپک ہے جس پر بات ہو سکتی ہے، میں نے تو کئی مرتبہ تقریر بھی کی۔ یورپ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یعنی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو ان گھروں میں چھوڑ آتے ہیں اور باضابطہ ان کی منتھلی فیس پے کرتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں سے کال آتی ہے کہ سر آپ کے فادر کا یا آپ کی مدر کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، آپ آئیے۔ یہاں تک میں نے
جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں ان میں پڑھا ہے کہ ایسے بھی واقعات یورپ میں آئے ہیں کہ آخری وقت میں جب اولڈ ہاؤس سے کال آتی ہے بچوں کے پاس تو بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں بزی ہوں، آپ اس کی آخری رسومات ادا کر دیجئے اور جو اس کا بل ہوگا میں آپ کو پے کر دوں۔ تو یہ ہے انسان کی اوقات جو اپنے یہاں بھی ہو رہا ہے، اپنے یہاں بھی اولڈ ایج کا ایک چل رہا ہے یہاں بھی، اپنے جے پور میں بھی، نہیں اپنے انڈیا میں، ہاں انڈیا میں بھی بہت جگہ ہے، تو دلی میں بھی کئی ساری اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہی انسان جو سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب سے نچلی مخلوق بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی یہ اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ہم لوگ تو ذرا سا تھوڑا سا علم آ جائے یا ذرا سا ہنر آ جائے، دولت پیسہ یا شہرت آ جائے، اڑنے لگتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی چیز سے ہٹ کر کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن میں ان تمام تفصیلات کا ذکر نہ کر کے صرف اس کا یہ خلاصہ ذکر کروں گا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسروں کے کام آنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہاں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا کہ آخری وقت میں بھی چاہے وہ کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، یا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے کام نہ کریں۔ چنانچہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا، آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر والے تو کرتے ہی ہیں، عام لوگ، دوسرے لوگ بھی ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور نیکی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ اللہ کے استثناء کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی ان کی شکلوں کی اور جسموں کی حیت نہیں بدلتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اور اسمارٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، چہرے پر ان کے ایمان کا نور اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس اس کی تفسیر میں اتنا سا سمجھے کہ وہ بدلہ جنت ہے، اور جنت ہمیشہ کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں ایک بات اور سمجھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جب ٹھیک تھا، تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، اس وقت میں جو یہ نیکیاں کرتا تھا تم اس کی ان نیکیوں کو لکھتے رہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحت کے زمانے میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صحت کے زمانے کو، تندرستی کے پیریڈ کو بیماری کے وقت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے آج ہمیں تندرستی دی ہے تو ہم نیکی کے کام کریں، کیا پتہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم نیکی چاہ کر کے بھی نہ کر پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کہ ان تمام صورتوں کے بعد، یعنی تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ احسن بنایا اور پھر وہی اللہ اسی انسان کو انقلابی صورت لا کر، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں لا کر سب سے زیادہ نچلی سطح پر لے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ اتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے کہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یعنی تبدیلیاں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انقلاب برپا کرنے والی طاقت اور قدرت اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان ذرا یہ بتلا کہ تجھے اب بھی
بدلے کے دن سے کون سی چیز ہے جو دھوکے میں ڈال رکھی ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے جھوٹا بنا رہی ہے، یعنی تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ بدلے کا دن قیامت آئے گی اور سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جو اللہ انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور اس کا حساب و کتاب لینے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک. اسی لیے فرمایا علیہ اللہ بأحکم الحاکمین کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اسی لیے میں نے اس روایت کی وضاحت کی یہاں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرے، سورہ 3 کی، اور وہ اس آیت پر پہنچے تو مستحب یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ وہ یہ جملہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ، یعنی کیوں نہیں، میں گواہ ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم ہیں. یعنی فیصلہ کرنے والے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، وہ ججز ہوں یا لوگ ہوں آپس میں فیصلے کرتے ہوں، ان تمام کا بھی قیامت کے دن فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ رب العزت کریں گے. تو یہ سورہ 3 کا مختصر سا خلاصہ ہوا اور اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.